حسام الحرمین کون سی کتاب ہے؟ یہ کب وجود میں آئی؟ اس کتاب میں آخر ایسا کیا ہے کہ جس کا نام سنتے ہی پوری دیوبندیت اور وہابیت میں زلزلہ آ جاتا ہے اور دیوبندی چیخ پڑتے ہیں اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور حسام الحرمین کو، اس کتاب کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے ان دیوبندیوں کی بے چینی دیکھیں کہ حسام الحرمین کا نام آتے ہی ان کے اندر کس قدر تڑپ اور بےقراری پیدا ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جس حسام الحرمین کی بات کرتے ہو وہ کس قدر جعلی جھوٹی کتاب ہے، وہ ایسی جھوٹی اور ملعون کتاب ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ملعون کتاب ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑی جعلی، دھوکے باز اور ملعون کتاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھا آپ نے کس قدر تڑپ رہے ہیں۔ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ حسام الحرمین آخر کس کتاب کا نام ہے اور کیوں حسام الحرمین کا نام سن کر ہی یہ بیچارے اتنے تڑپنے لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے، حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، انبیاء کی شان میں توہین کی، امیر احمد سہسوانی، نذیر دہلوی اور قاسم نانوتوی، یہ سب کے سب ختم نبوت یعنی سرکار کے آخری نبی ہونے کے مسئلے کو مشکوک بنانے لگے، یہ بتانے لگے کہ یہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے۔ اور قاسم نانوتوی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ خاتم النبیین کا معنی اور مطلب آخری نبی سمجھنا یہ تو عوام اور ناسمجھ لوگوں کا خیال ہے، معاذ اللہ۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کی طرح لکھ دیا۔ مولوی خلیل احمد امبیٹھی اور مولوی رشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں لکھا کہ شیطان کی وسعت علم قرآن و حدیث اور نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی دلیل ہے، معاذ اللہ۔ اور رشید احمد گنگوہی نے خلیل احمد امبیٹھی کی اس پوری کتاب کی لفظ بہ لفظ تصدیق کی کہ یہ کتاب حق اور بالکل صحیح ہے۔ اور یہی مولوی رشید احمد گنگوہی نے اللہ رب العالمین کے بارے میں وقوع کذب کا قول کر دیا، یعنی یہ لکھ دیا، یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اللہ رب العالمین جھوٹ بول چکا، جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ۔ جب اس طرح کی گستاخیاں کی گئیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر ان کا محاسبہ کیا، ان کے جوابات لکھے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا 1320 ہجری میں کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ تمام تقاضے پورے کر لیے جو کسی کی تکفیر کرنے یا کسی پر حکم کفر جاری کرنے کے لیے شریعت کی طرف سے ہوتے ہیں، شرع کی طرف سے جو اصول، جو قوانین، جو شرائط ہے، ان تمام کو جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مکمل کر لیا اور اعلیٰ حضرت پر جب آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1320 ہجری میں اپنی ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام تھا المعتمد المستند۔ المعتمد المستند میں ان کی تمام بولیوں کا رد علمی طور پر قرآن و حدیث سے بیان فرمایا، اور پھر ان بولیوں کی وجہ سے ان لکھنے والوں پر، بولنے والوں پر شریعت کی طرف سے کیا حکم آتا ہے وہ حکم آپ نے نافذ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتب اسلاف سے جو احکام ان پر صادر ہونے تھے، ائمہ دین کی کتابوں سے ان پر وہ احکام جاری کیے کہ یہ اس طرح کے دین کے مخالف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں کہ من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جو ایسوں کے کافر ہونے میں شک کرے، ان کے عذاب دیے جانے میں شک کرے، خود وہ بھی کافر ہے۔ یہ تو ہوا ایک مرحلہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان پر یہ احکام جاری کیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو تحقیق کی، یہ جو حکم بیان فرما دیا، یہ ایسا نہیں کہ بس عبارات اور کتابیں سامنے آئیں اور دیکھتے ہی گھنٹے 2 گھنٹہ یا دن 2-4 دن، مہینہ 2 مہینہ کے اندر جو ہے حکم جاری کر دیا، نہیں، بلکہ یہ جتنی کتابیں تحذیر الناس، براہین قاطعہ، رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ وغیرہ، ان میں سے کسی کتاب کو چھپے ہوئے 30 سال گزر گئے، کسی کو 16 سال، کسی کو 14 سال،
اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اتنے برس کے بعد حکم کفر جاری کیا ہے۔ یہ بات تو ہوئی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو حکم بیان فرمایا اس کی۔ اب آپ اگلے مرحلے کی طرف آئیں کہ 1323 ہجری میں جب حج کا زمانہ آیا، یعنی اعلیٰ حضرت نے جب حکم بیان فرمایا اس کے 3 سال کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب المعتمد المستند، جس میں ان تمام منکرین ضروریات دین کا، مخالفین اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا حکم بیان فرمایا، تو اپنی اس کتاب المعتمد المستند کو علماء حرمین شریفین کے پاس بھیجا، یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء کے پاس بھیجا۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء کے پاس ایک سوال بھی بھیجا گیا، اور اس سوال میں واضح طور پر یہ پوچھا گیا کہ جن کی یہ کتابیں ہیں، اب آپ پہلے حسام الحرمین میں جو سوال ہے اس سوال کو ملاحظہ کریں۔ حسام الحرمین صفحہ نمبر 73 پر ہے۔ ہاں یہ ہیں کچھ ان کی کتابیں، جیسے قادیانی کی اعجاز احمدی اور ازالۃ الاوہام اور فتوائے رشید احمد گنگوہی کا فوٹو اور براہین قاطعہ کہ در حقیقت اسی گنگوہی کی ہے، اور نام کے لیے اس کے شاگرد خلیل احمد امبیٹھی کی طرف نسبت ہے، اور اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کہ ان کتابوں کی عبارات مردودہ پر امتیاز کے لیے خط کھینچ دیے گئے ہیں، یعنی ان پر انڈرلائن کر دیا گیا ہے، نشان لگا دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا، آیا یہ لوگ اپنی ان باتوں میں ضروریات دین کے منکر ہیں؟ اگر منکر ہیں اور مرتد و کافر ہیں تو آیا مسلمان پر فرض ہے کہ انہیں کافر کہے، جیسا کہ تمام منکران ضروریات دین کا حکم ہے؟ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ تمام چیزیں، ان کی گستاخیاں، ان کی کتابیں، ان کی عبارات اور جو کچھ احکام اعلیٰ حضرت نے ان پر بیان فرمائے تھے وہ علماء حرمین کے پاس بھیجے، تو علماء حرمین نے جب ان تمام گستاخیوں کو دیکھا تو بالاتفاق تمام اکابر علماء جو حرمین شریفین مکہ شریف اور مدینہ شریف کے تھے، ان سب نے یہ حکم جاری فرمایا کہ واقعی جو احکام مولانا احمد رضا خان نے ان تمام گستاخوں پہ اور ضروریات دین کا انکار کرنے والوں پر نافذ کیے ہیں وہ بالکل حق اور بالکل صحیح ہے۔ اور علماء حرمین نے بھی یہی لکھا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جو ان کی گستاخیوں پر آگاہ ہو جانے کے بعد بھی ان کے کافر ہونے میں، ان کے عذاب دیے جانے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جن علماء کرام نے مکہ شریف مدینہ شریف کے جن علماء کرام نے فتویٰ دیے، یہ کوئی 1 2 3 4 مفتی اور عالم نہیں ہے، بلکہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے 33 جید عالم اور مفتی الحمدللہ ان تمام نے یہ احکام جاری کیے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتوے کی تصدیق کی۔ اور یہ وہ علماء کرام ہیں جو مکہ شریف اور مدینہ شریف میں فتویٰ دینے کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، اور دنیا کے کونے کونے سے علماء کرام ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور تمام کے تمام علماء ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ کوئی مفتی شافعیہ ہے، کوئی مفتی مالکیہ ہے، کوئی مفتی حنفیہ ہے، یہ تمام اکابر علماء ہیں الحمدللہ، حرم کے بڑے بڑے منصبوں پر فائز تھے۔ ان تمام علماء کرام نے یہ احکام جاری کیے، ان 33 اکابر علماء کرام نے جو تصدیق کی اور ان تمام کے اوپر جو احکام بیان کیے ہیں، اسی مجموعے کا نام حسام الحرمین ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، یہ ہے وہ حسام الحرمین، یہ ہے وہ حسام الحرمین الحمدللہ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم یہاں پر یہ بھی لگا دیتے ہیں ان 33 مفتیان کرام کے یہ نام ہیں، یہ ان کی فہرست ہے جنہوں نے حسام الحرمین میں یہ احکام بیان کیے ہیں۔ اور جب یہ حسام الحرمین ملک کے کونے کونے میں پھیلی، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، درس گاہوں میں پہنچی، علماء عوام سب کے ہاتھوں میں پہنچی، اللہ اکبر، تو 268 جید مشائخ علماء مفتیان کرام جو ملک کے کونے کونوں میں تھے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، حیدرآباد، دکن، کشمیر، جتنی بھی بڑی بڑی ریاستیں ہیں، ان تمام ریاستوں میں
جو علماء اور مشائخ تھے ان سب نے اس بات کی تصدیق کی اور سب نے ایک آواز میں کہا کہ علماء حرمین شریفین نے وہابیوں دیوبندیوں کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے اور جو ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ایسے گستاخ ہیں کہ جو ان کی گستاخی پر آگاہ ہونے کے بعد ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، تو ان تمام علماء کرام نے اس کی تصدیقات کی، اور وہ تمام کی تمام تصدیق بھی الحمدللہ تحریری شکل میں آج موجود ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، اس پورے مجموعے کا نام ہے الصوارم الہندیہ۔ تو اب اس کو مختصر سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو احکام بیان فرمائے، ان احکام کی جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے 33 جید علماء کرام نے تصدیق کی، اس تصدیق کا نام ہے حسام الحرمین۔ اور حسام الحرمین جب ہندوستان میں آئی اور تمام علماء اور مشائخ نے، خانقاہ کے پیران اعظام نے جو حسام الحرمین کی تصدیق کی، اس تصدیق کا نام الصوارم الہندیہ ہے۔ اور جب یہ حسام الحرمین شریف دنیا کے کونے کونے میں پہنچی تو چاروں طرف وہابیوں کے لیے راستے تنگ ہو گئے۔ یہ جو لوگوں میں سنی بن بن کے گھستے تھے، ان کا چہرہ سب پر آشکار ہو گیا۔ پھر یہ جہاں جاتے لوگ انہیں حسام الحرمین دکھاتے، جہاں یہ لوگ پہنچتے لوگ انہیں حسام الحرمین دکھاتے۔ اگر کسی خانقاہ میں گھسنے کی کوشش کرتے تو لوگ انہیں پہلے حسام الحرمین دکھاتے۔ اگر کسی مدرسے میں گھسنے کی کوشش کرتے لوگ انہیں حسام الحرمین دکھاتے۔ کسی گاؤں میں جاتے، کسی شہر میں جاتے، کہیں پیر بن کے جاتے، کہیں وائز بن کے جاتے، کہیں مصلح اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جاتے، تو لوگ ان کی اصلیت کو پہچاننے کے لیے حسام الحرمین کو سامنے رکھتے اور پوچھتے کہ علماء حرمین کے ان فتووں کی تصدیق کرتے ہو یا نہیں؟ تو پھر ان کے چہرے اتر جاتے، یہ بے نقاب ہو جاتے۔ انہیں نہ خانقاہوں میں پناہ مل رہی تھی، نہ مدرسوں میں پناہ مل رہی تھی، نہ انہیں گاؤں دیہات شہروں میں پناہ مل رہی تھی۔ چاروں طرف ذلیل و رسوا ہو رہے تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں جائیں، کیسے منہ چھپائیں۔ اس وقت یہ دیوبندیوں کے نام سے مشہور تھے، اور اس قدر ان کی حالت خراب ہوئی کہ انہیں اپنی جماعت کا نام ہی بدلنا پڑا، اور انہوں نے پھر اپنا نام تبلیغی جماعت رکھا۔ یہ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا اس زمانے میں کہ تم دیوبندی ہو، تو کہتے تھے نہیں نہیں، ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم تو تبلیغی ہیں، ہمارا کام تو صرف نماز کی دعوت دینا ہے۔ اور جب تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس دنیا میں حیات رہے، یعنی حسام الحرمین 1324 میں آئی ہندوستان میں، اور 1340 کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہوا، 16 سال تک اعلیٰ حضرت حسام الحرمین کے آنے کے بعد حیات رہے، کسی ایک دیوبندی، کسی ایک وہابی کے اندر یہ ہمت نہ ہو سکی جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو چیلنج کر سکے کہ آپ نے ہمارے اکابر کی کتابوں کی عربی بنانے میں یہ خیانت کی ہے یا غلطی کی ہے یا عربی غلط بنائی ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے ان میں سے کسی ایک کے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ یہ آ جاتے۔ آج یہ مناظرے کے لیے کود رہے ہیں کہ حسام الحرمین پر مناظرہ کرو۔ میاں جب 16 سال تک اعلیٰ حضرت حیات رہے حسام الحرمین کے آنے کے بعد، اس وقت سب کہاں مر گئے تھے؟ اس وقت تو تمہارے بڑے بڑے چیمپئن زندہ تھے، خود اشرف علی تھانوی اور خلیل احمد امبیٹھی وغیرہ جن کے اوپر حکم لگا ہے، خود وہ حیات تھے۔ وہ میدان میں کیوں نہیں آئے؟ وہ بریلی کیوں نہیں چلے گئے؟ اور انہوں نے کیوں اشتہارات شائع نہ کیے؟ کوئی ایک تحریر تو بتاؤ کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کوئی تحریر لکھی ہو یا بتایا ہو کہ آپ نے ہماری تحریر کے اندر، ہماری عبارتوں کے اندر گھٹا دیا ہے، بڑھا دیا ہے۔ کوئی ایک تحریر آپ ایسی نہیں دکھا سکتے، کوئی ایک سپوت دیوبند کا ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نے اس طریقے سے آ کر میدان میں بات کی ہو۔ نہیں، سب کے سب دب کے رہے۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر ان دیوبندیوں کے مردہ جسم میں تھوڑی بہت جان آئی، اور کچھ پھڑپھڑائے اور کچھ کوششیں کرنا شروع کی، اور کچھ بیکار اور مکر و فریب والے اعتراض تیار کیے، جن کے جواب الحمدللہ اسی زمانے میں علماء اہل سنت نے دیے،
اور جب جب یہ سر اٹھاتے رہے، جب جب علماء اہل سنت ان کو اس کے جواب دیتے رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ دے رہے ہیں۔ ہاں، جب اگر مناظرے کی بات آتی ہے تو پھر طرح طرح کی باتیں کر کے، طرح طرح کے بہانے بنا کر کہ ہمیں مناظرہ ان سے نہیں کرنا ہے، ان سے کرنا ہے، ان سے نہیں کرنا ہے، ان سے کرنا ہے۔ میاں اگر آپ میں اتنا دم ہے تو پھر آپ ان سے اور ان سے کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ حقانیت والا کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ علماء اہل سنت کی طرف سے تو عام دعوت رہتی ہے کہ وہابی و دیوبندیوں کو ان کی کفریہ عبارات پر جب گفتگو کرنی ہو جب بتا دیں۔ علماء اہل سنت تیار ہیں، یہاں سے یہ قید نہیں لگائی جاتی کہ فلاں ہی آئے وہ ہی آئے، نہیں نہیں، جس کو آنا ہے وہ آ کر کے گفتگو کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھی حسام الحرمین نامی عظیم کتاب کی داستان، جس کا نام سنتے ہی پوری وہابیت میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں اس کتاب کا نام لیتے ہی پوری وہابیت اور دیوبندیت میں زلزلہ آ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ کیوں تل ملا جاتے ہیں؟ اس لیے تل ملا جاتے ہیں کہ کہیں عوام کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ صرف ہم پر جو فتوے لگے ہیں یہ صرف مولانا احمد رضا خان کے لگائے ہوئے فتوے نہیں، بلکہ حرم شریف، مکہ شریف، مدینہ شریف کے تمام اکابر علماء نے بھی ہم پر یہ فتوے لگائے ہیں۔ کہیں عوام یہ نہ جان لے۔ اللہ اکبر۔ عوام اہل سنت اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس حسام الحرمین کے خلاف وہابی دیوبندی جو بکواس کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، جو دھوکے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم اسی کا جواب پیش کریں گے۔